خواتین و حضرات، میں اردو اکیڈمی شمالی امریکہ کی جانب سے آپ تمام خواتین و حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ چھٹی والے دن اپنا چھوڑ کے گرم بستر چھوڑ کے یہاں تشریف لائے۔ آج کی محفل کے بھی دو دور ہیں اور دو ہی ناظم ہیں۔ پہلے دور کی نظامت کر رہے ہیں جناب معیز خان صاحب، تو میں ان سے درخواست گزار ہوں کہ تشریف لائیں اسٹیج پہ آپ کی تعلیموں کے ساتھ۔ جناب معیز خان صاحب۔ دوسرے دور کے دولہا، اور وہ اسے ہمیشہ سزا کہتے ہیں کہ آپ مجھے اسٹیج پہ بٹھا دیتے ہیں، سزا دیتے ہیں، تو سزا کاٹنے کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب ارشد رشید صاحب، آپ کی تعلیم کے ساتھ۔ خواتین حضرات، آج کی محفل کی صدارت کے لیے میں ملتمس ہوں جناب سید اسلم صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اسے رونق بخشیں اور ہماری عزت افزائی فرمائیں۔ جناب سید اسلم صاحب، آپ کی تعلیم سے۔ میں اس کے ساتھ ہی دعوت دیتا ہوں جناب معیز صاحب کو، اور دعوت دینے کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے ایک اور ذاتی درخواست یہ کرتا ہوں کہ یہ پہلی بار یہ کام کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ میرے قابو میں آ ہی جاتے ہیں کبھی نہ کبھی، تو یہ بھی انہی شکاروں میں سے ایک ہیں، تو ان پہ رحم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی حوصلہ افزائی بھی کیجیے گا اور زوردار تعلیم۔ شکریہ تاسی بھائی، اور شکریہ میں کرتا ہوں اردو اکیڈمی کا کہ انہوں نے یہ سعادت دی کہ میں یہاں کھڑے ہو کے آپ سے اس سلسلے سے گفتگو کروں۔ گفتگو کرنا تو کوئی مشکل کام نہیں تھا، لیکن جس شخصیت کے بارے میں گفتگو کرنا تھی میں سمجھتا تھا ان کے بارے میں میرے کو سب پتہ ہے اور میں گفتگو کر لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، 2-3 گھنٹے کے اندر کام ہو جائے گا۔ لیکن جب تفتیش کی گئی تو پتہ چلا کہ 2-3 گھنٹے تو بہت کم ہے، 2-3 مہینے بھی کم ہے اس کے لیے۔ کتابیں جو میرے پاس تھیں اس میں اتنا کچھ لکھا ہوا نہیں تھا، صرف ان کی شاعری تھی اور دباچے تھے۔ خیر، کراچی یونیورسٹی کی لائبریری اردو ڈپارٹمنٹ کی ایک شعبے سے میرا خیال سے پی ایچ ڈی کی تھیسس ایک خاتون ہے جن کا نام ہے فہمیدہ عتیق، انہوں نے جمیل الدین عالی کی شخصیت اور ان کی شاعری کے اوپر تحقیق کی ہے۔ یہ پروفیسر عتیق احمد کی اہلیہ ہیں اور 1 اگست 2003 میں یہ انہوں نے مکمل کی۔ یہ 350 صفحوں کی تھیسس تھی۔ میں نے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیا، میں نے کہا چلو اس میں سے بہت اچھی چیزیں مل جائیں گی اور کام ہو جائے گا، لیکن جب اس کو پڑھنا شروع کیا تو اندازہ ہوا کہ یہ تو بہت بڑا کام ہے، اور جتنا زیادہ پڑھتے گئے اس میں یہ ہوا کہ اور مشکلات آتی گئی کہ کیا شامل کیا جائے اور کیا نکال دیا جائے۔ بہرحال یہ ایک کوشش ہے کہ 100 سال کی زندگی کو آدھے گھنٹے میں کس طرح بانٹا جائے۔ تو شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ ان کی شخصیت جاننے کے لیے ان کی خاندانی سلسلہ بھی معلوم ہو تو زیادہ بہتر لگے گا۔ جمیل الدین عالی کے دادا جناب علاء الدین احمد خان علائی مرزا غالب کے شاگردوں میں سے تھے، اور ان کے ایک بیٹے امیر الدین احمد خان جو بعد میں جنہوں نے سر کا لقب بھی برٹش گورنمنٹ نے ان کو دیا تھا، ان کے ایک بیٹے تھے۔ تو ایک غالب کے ایک روز نامچے میں ان کا ایک تذکرہ مذکور ہے کہ وہ ایک دفعہ غالب کے پاس گئے اپنے والد کے ساتھ، تو مرزا غالب نے ان سے پوچھا کہ فرخ مرزا، ان کو کہا جاتا تھا کہ فرخ مرزا میں کون ہوں تمہارا؟ اس وقت ان کی امیر الدین خان کی عمر کوئی 6 یا 7 سال کی تھی۔ کہنے لگے آپ میرے دادا ہیں اور میں آپ کا پوتا۔ تو غالب نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ تنخواہ آئی؟ تو کہنے لگے آقا کی تنخواہ تو آ گئی ہے، میری ابھی نہیں آئی۔ تو غالب نے کہا کہ اچھا لوہارو جاؤ تنخواہ پاؤ۔ لوہارو جہاں کے ان کے والد نواب تھے ریاست کے،
تو کہنے لگے کہ میں بابا سے بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ لاہور چلو، مگر جاتی نہیں، دلی میں دوسروں کے کام کر رہے ہیں. تو غالب نے کہا کہ اگر 6 سال کا بچہ یا 7 سال کا بچہ اس ذہانت رکھتا ہے اور صلاحیت رکھتا ہے تو بڑھ ہو کے کیا کرے گا. تو انہوں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے کام کیے. وہ برٹش گورنمنٹ کے لیے عراق میں سفیر بھی بنے. لیکن جو دوسرا جو کام تھا ان کا وہ یہ تھا کہ انہوں نے 5 شادیاں کی. ان کی 5 اہلیہ تھیں اور کثیر الاولاد اس طرح تھے کہ ان کے 9 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں. علی کا اس میں نمبر 6 ہے. اور بیٹیاں جو تھیں ان کی چاروں، اس کی آپ کیفیت یہ دیکھیں کہ انہیں چاروں بیٹیاں بیاہی تھیں، وہ چاروں نواب گھرانوں میں بیاہی تھیں. تو امیر الدین خان جب ایک دفعہ کنگ جارج سے جا کے ملے تو کنگ جارج اس سے واقف تھے کہ ان کی 4 بیٹیاں جو ہیں وہ 4 بڑے گھرانوں میں بیاہی ہوئی ہیں. تو کنگ جارج نے ایک بڑی بات ان سے کہی، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. دیکھیے کہ fear I sooner if you carry on your daughter's marriage that way, soon I will lose my empire India to you. اس کا پس منظر جو ہے وہ یہ کہ ظاہر ہے کہ جہاں پہ آپ نے بیٹی دی ہوتی ہے وہاں پہ تعلقات ذرا زیادہ ہو جاتے ہیں. اور اس کی مثال جو ہے وہ میں ایک سعودی عرب کے بادشاہ کنگ عبدالعزیز سے دیتا ہوں کہ اس نے کئی شادیاں کی اور جتنی بھی شادیاں کی وہ سارے قبیلے کے سرداروں کی بیٹیوں سے کی. تو جتنے قبیلے کے سردار تھے وہ سب اس کے ہم نوا ہو گئے، کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی. تو علی جی کی پیدائش 20 جنوری 1925 میں دہلی میں ہوئی. اس سے پہلے کہ ان کی پیدائش کا ذکر کروں میں، ان کے والد کا تو گھرانہ یہ تھا. ان کی والدہ جو تھی وہ خواجہ میر درد کی نواسی تھی. تو ایک طرف تو امیرانہ نوابانہ قسم کا گھرانہ تھا ددھیال سے، اور ایک طرف صوفیانہ اور خاکساری کا والدہ کی طرف سے تھا. تو اس گھرانے سے جو شخص نکلا ہے اس کی سوچیے کہ اس کی سوچ کیا ہوگی اور اس کی تربیت کیسی ہوگی. شروع میں آپ کی تربیت جو تھی وہ اس ماحول اس دور کے مطابق بالکل گھریلو تھی کہ آپ نے ابتدائی تعلیم جو تھی وہ اساتذہ سے اور ٹیوٹر سے حاصل کی، اور 5ویں جماعت کے بعد آپ کا اینگلو عربک اسکول میں داخلہ ہوا جہاں سے آپ نے میٹرک کا امتحان پاس کیا. ہم سب جمیل الدین علی کو ان کے دوہوں سے ہی جانتے ہیں. میں خاص طور سے ان کی غزل تو بہت کم میں نے سنی تھی، دوہے ہی اکثر سنے تھے، ریکارڈ بھی ہیں اور سنے بھی ہیں. لیکن ان کی غزلیں اور گیت، انہوں نے غزلیں بھی لکھی ہیں، گیت بھی لکھے ہیں، قومی نغمے بھی لکھے ہیں جو بہت مشہور ہوئے اور جنہیں سب لوگ گنگناتے بھی ہیں. لیکن یہ کم جانتے ہیں کہ جمیل الدین علی نے لکھے ہوئے ہیں. انہوں نے انٹر کا داخلہ ان کا کالج یہ بڑی اچھی کہانی ہے، تھوڑی سی مختصر سی ہے کہ جب وہ ان کا کالج میں داخلہ ہوا تو پہنچے یہ تو باقاعدہ نوابی انداز میں ٹوپی پہنے ہوئے اور شیروانی پہنے ہوئے ایک نوکر ساتھ تھا جو سوٹ کیس بیگ اٹھائے ہوئے تھا. پہنچے وہاں پہ تو وہاں پر ان کو ایک سینئر ملے. انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا. کہنے لگے کہ داخلہ ہوا ہے یا آیا ہوں. تو کہنے لگے یہ کون ہے جو تمہارے ساتھ آئے ہیں؟ کہنے لگے یہ میرے خادم ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا، آئندہ یہ ہے کہ یہ ٹوپی گھر اتار کے آئیے گا اور اس خادم کو بھی گھر چھوڑ دیجیے گا اور بستہ خود اٹھا کے آئیے گا آپ یہاں پہ، کیونکہ وقت کم ہے اور میرے پاس پڑھنے والے کچھ زیادہ ہیں. تو میں اس وقت دعوت دوں گا جناب منظر سلام صاحب کو کہ وہ کچھ میری مدد کریں اور مجھے تھوڑی سی مہلت دیں. جب محبت نصیب ہوتی ہے دل کی حالت عجیب ہوتی ہے. جب محبت نصیب ہوتی ہے دل کی حالت عجیب ہوتی ہے. فطرت عاشقی کو کیا کہیے، آپ اپنی رقیب ہوتی ہے. دل میں رکھ لوں تیری نگاہ ستم، یہ بھی کب کب نصیب ہوتی ہے. رات ہی خوش گزار جا اے دل، صبح کس کو نصیب ہوتی ہے. جب ہو آنکھوں سے دور وہ صورت، دل سے کتنی قریب ہوتی ہے.
عام ہے رسم عشق اے عالی پھر بھی کتنی عجیب ہوتی ہے، جب محبت نصیب ہوتی ہے دل کی حالت عجیب ہوتی ہے۔ شکریہ۔ شکریہ جناب منظر سلام صاحب۔ میں سمجھ رہا تھا آپ لمبی غزل پڑھیں گے، میں تھوڑا سا اور سکون لوں گا۔ ابتدائی تعلیم میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد علی نے اینگلو عربک کالج میں داخلہ لیا انٹر میں، اور 1942 میں انہوں نے انٹر کیا اور 1944 میں بی اے پاس کیا۔ 1944 میں بی اے پاس کرنے کے بعد آپ تھوڑے عرصے کے لیے اپنے ایک چچا زاد بھائی کے پاس گئے بلند شہر میں۔ ان کی چچا زاد بھائی کی ایک بیٹی ہوا کرتی تھی طیبہ بانو، اور ان میں آپ کی دلچسپی ہو گئی۔ طیبہ بانو جو تھی ان سے شادی کا مسئلہ اس طرح کھڑا ہوا کہ ان کی عمر ان سے 5 سال زیادہ تھی۔ تو جب پتہ چلا کہ شادی کا مسئلہ ہے تو انہوں نے کہا بھائی تمہاری شادی ان سے نہیں ہو سکتی، وہ تو 5 سال تم سے بڑی ہیں۔ مگر کیونکہ علی نواب سے اور ان کی تربیت میں ایک قسم کی وہ تھی کہ اگر ان کو منع کر دیا جائے کسی چیز سے تو یہ ٹھان لیتے تھے یہ مجھے کرنا ہی ہے۔ سلسلہ یہ تھا کہ انہوں نے جا کے ان کے والد صاحب سے اجازت لینی تھی کہ بھائی میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو والد صاحب جو تھے وہ بالکل ایسے تھے کہ یا تو بالکل مان جاتے تھے یا بالکل ہی ناراض ہو جاتے تھے۔ اگر ناراض ہو گئے تو کہنے لگے بڑا مسئلہ ہوگا، پھر کس طرح سمجھانا پڑے گا۔ خیر ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، مگر اس کے لیے طیبہ بانو سے پوچھنا پڑے گا کہ وہ راضی بھی ہیں تمہارے سے شادی کرنے کے لیے نہیں۔ تو انہوں نے طیبہ بانو کو بلایا اور ان سے کہا کہ دیکھو یہ شاعر ہے، کام کاج کچھ کرتا نہیں ہے اور نواب بھی ہے، اگر اس کے ساتھ تم گزارا کر سکتی ہو تو بتا دو تو ہم شادی کر دیں گے، اور اگر نہیں کر سکتی تو بتا دو۔ تو وہ راضی ہو گئیں کیونکہ وہ بھی چاہتی تھی۔ تو 1945 میں علی کی شادی طیبہ بانو سے قرار پائی۔ شادی بہت سادگانہ طور پہ ہوئی، کوئی بڑا من لگا، کیونکہ اس وقت کے حالات جو تھے جنگ عظیم ختم ہو رہی تھی، ہندوستان کی افراتفری تھی، تو شادی ایک معمولی چند عزیزی قریبی رشتہ داروں کو بلا کے شادی ہو گئی۔ اور علی کا ارادہ تھا اس وقت کہ وہ ایم اے کریں گے اقتصادیات میں، اکنامکس میں، اقتصادیات۔ لیکن شادی کے بعد ان کو یہ ہوا کہ بھائی تلاش معاش بہت ضروری ہے، تو وہ تلاش معاش کی طرف نکل پڑے اور ایم اے کی طرف توجہ چھوڑ دی۔ 1945 سے لے کے 1947 تک علی نے بمبئی، حیدرآباد اور دہلی اور پتہ نہیں کون کون سی ریاستیں نوکری کے سلسلے میں چھانی، اور ان کو نوکری نہیں ملی۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک آدمی کی شادی ہوئی ہے، 20-21 سال کا نوجوان ہے، اور وہ نوکری تلاش کر رہا ہے، نوابی خاندان سے ہے اور خاندانی نوابی مزاج بھی رکھتا ہے، اور نوکری نہ ملنے کا سبب جو میں سمجھتا ہوں، جو پڑھنے سے مجھے اندازہ ہوا، وہ ان کی نوابیت ہی تھی کہ وہ جب جا کے گفتگو کرتے تھے تو وہ بات اس طرح ہوتی تھی کہ لوگ وہ کہتے کہ یہ تو بات بنے گی نہیں ان کی۔ تو اس سلسلے میں ان کو نوکری نہیں ملی۔ ایک دفعہ ان کے کسی بھائی نے کہا کہ تم جاؤ اور فلانے شخص کے پاس جا کے درخواست دو۔ وہ گئے تو وہ صاحب گھر پہ نہیں تھے، یہ واپس آ گئے، وہاں سے راستے میں جا رہے تھے تو راستے میں ان کو ایک اور صاحب ملے جو ان کو بالکل نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے پوچھا ان سے کہ کون ہو میاں، کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں ایسے ایسے ہوں، یہاں ایسے آیا تھا اور نوکری کی اس میں تھا۔ تو انہوں نے کہا اچھا میں فلانے جگہ افسر ہوں انڈین سیکریٹریٹ میں، آپ میرے پاس صبح آئیے گا۔ تو یہ دوسرے دن صبح ان کے پاس پہنچے، انہوں نے درخواست دی اور انہوں نے کہا کہ دیکھو اٹلی میں ایک تجارتی ادارے میں جگہ خالی ہے، میں اس کے لیے تمہاری درخواست پیش کر دوں گا۔ اور تو انہوں نے اس کے لیے اس کی درخواست پیش کر دی۔ ان کو اٹلی کا تو جاب نہیں ملی، لیکن ان کو محکمہ اکنامکس کے اندر ٹریڈ میں اسسٹنٹ کی جاب مل گئی، اور جمیل الدین علی نے وہاں پہ کام شروع کر دیا۔ اسی دوران میں پاکستان کا سلسلہ شروع ہوا 1947 کا، اور وہاں لوگوں کو یہ چوز کرنا تھا کہ وہ انڈیا میں رہیں گے یا پاکستان چلے جائیں گے۔ تو انہوں نے علی صاحب نے اپنا نام جو تھا اس میں لکھا کہ میں جو ہوں OPT جس کو کہتے ہیں کہ میں آئی ول چوز ٹو گو ٹو پاکستان کر دیا۔
تو اس کے بعد میں آپ کو پاکستان کے حالات بتاؤں گا کہ کس طرح پاکستان آئے اور کیا ہوا. اور میں دعوت دیتا ہوں جناب مبین خلیل صاحب کو کہ وہ کچھ میری مدد کریں آ کے. السلام علیکم، آداب، اجازت. علی صاحب کے دوہے کا ذکر چل رہا تھا تو ایک ان کا دوہا ہے، سنانا چاہوں گا. علی جی تم چپ تھے مہینوں یہاں آ کر لہرائے. علی جی تم چپ تھے مہینوں یہاں آ کر لہرائے. کیا کوئی نار دبئی میں ہے جو تم سے دوہے لکھوائے. کیا کوئی نار دبئی میں ہے جو دوہے لکھوائے. تو یہ تھا ان کا انداز دوہا لکھنے کا. تو اب ان کا کلام ہے، پیش کرتا ہوں. امید ہے آپ کو بزبانی میری پسند آئے گا. اوکے. اب یہ کیفیت دل ہے، اب یہ کیفیت دل ہے کہ چھپائے نہ بنے. اور وہ جو پوچھیں کہ کیا ہے تو بتائے نہ بنے. اب یہ کیفیت دل ہے کہ چھپائے نہ بنے. اور وہ جو پوچھیں کہ کیا ہے تو بتائے نہ بنے. تم کو آزردگی دل کا مزہ کیا معلوم. تم کو آزردگی دل کا مزہ کیا معلوم. کاش تم سے بھی کوئی کام بنائے نہ بنے. کاش تم سے بھی کوئی کام بنائے نہ بنے. ہائے کیا پاس محبت ہے، ہائے کیا پاس محبت ہے کہ تنہائی میں بھی اشک آنکھوں میں رہے اور بہائے نہ بنے. ہائے کیا پاس محبت ہے کہ تنہائی میں بھی اشک آنکھوں میں رہے اور بہائے نہ بنے. ہم نشیں پوچھنا اس بزم کی رسمیں کے جہاں. ہم نشیں پوچھنا اس بزم کی رسمیں کے جہاں. مجھ سے وحشی کو بھی بن ہوش میں آئے نہ بنے. مجھ سے وحشی کو بھی بن ہوش میں آئے نہ بنے. اور وقت کی چارہ گری یوں تو مسلم ہے مگر. وقت کی چارہ گری یوں تو مسلم ہے مگر. زخم بھی وہ ہے کہ تاعمر دبائے نہ بنے. زخم بھی وہ ہے کہ تاعمر دبائے نہ بنے. اور یہ بھی ایک رسم ہے، یہ بھی ایک رسم تماشا ہے وہاں اے علی. یہ بھی ایک رسم تماشا ہے وہاں اے علی. دیکھتے رہیے مگر آنکھ اٹھائے نہ بنے. اب یہ کیفیت دل ہے کہ چھپائے نہ بنے. اور وہ جو پوچھیں کہ کیا ہے تو بتائے نہ بنے. شکریہ. بہت اچھے مبین خلیل صاحب، آپ نے بڑی مدد کی میری. جب علی نے دوہے لکھنے شروع کیے تو سب سے پہلا دوہا جو تھا وہ انہوں نے جمیلہ بانو سے، جب ان کی شادی ہونے والی تھی تو اس کے انتظار میں تھے، تو اس وقت انہوں نے ایک دوہا کہا. اس وقت بات طے نہیں ہوئی تھی. وہ دوہا یہ ہے کہ دوہے کہوت کہہ کے کہ علی من کی آگ بجھائے. من کی آگ بجھی نہ کسی سے، اسے یہ کون سا بتائے. تاشی بھائی نے ایک دوہا پڑھا تھا علی جی کا کہ اب کے برس بڑا کٹھن ہوا دیوالی کا تہوار. ہم تو گئے تھے چھیلا بن کے، بھیا کہہ گئی نار. کچھ عرصے بعد وہ مشیگن آئے ہوئے تھے تو لوگوں نے فرمائش کی کہ وہ دوہے سنائیں. تو انہوں نے کہا سناتا ہوں، یہ بھی سناؤں گا اور اس کے بعد کے حالات بھی سناؤں گا. تو اس دوہے کے بعد انہوں نے دوسرا دوہا پڑھا کہ بھیا سے تو چاچا بنا ہے اور ٹھہر جا یار. بھیا سے تو چاچا بنا ہے اور ٹھہر جا یار. چند برسوں میں دادا نانا کہے گی تجھ کو نار. 1947 13 اگست کو علی جی اپنی بیگم طیبہ بانو اور اپنی بیٹی حمیرہ کے ساتھ آخری ٹرین جو دلی سے چلی تھی کراچی کے لیے، اس سے کراچی پہنچے. کراچی پہنچ کے جو مہاجرین آ رہے تھے ان کو کینٹ اسٹیشن کے پاس ٹینٹ لگائے ہوئے تھے، وہاں پہ ٹھہرا دیا گیا. کیونکہ علی سرکاری افسر تھے،
ان کے نام ایک کوارٹر الاٹ ہوا جو کہ جیکب لائنز میں تھا. میں خود جیکب لائنز میں رہ چکا ہوں تو اس لیے مجھے زیادہ اس سے انسیت ہے. تو وہ جیکب لائنز کے کوارٹر نمبر میں پہنچے, دیکھا جا کے تو اس کی دیواریں بالکل بوسیدہ تھیں, گرنے والی تھیں, چھت کا بھی کوئی آسرا نہیں تھا کہ پتہ نہیں کب تک ٹھہرے گی. انہوں نے جا کے شکایت کی کہ یہ تو بالکل رہنے کے لائق نہیں ہے. تو اس کے بعد ان کو ABC نے لائن میں ایک کوارٹر ملا جس میں وہ اور ان کی اہلیہ موو کر گئے. اور اس کوارٹر کی نوعیت آپ دیکھیں کہ ایک کوارٹر جو تھا وہ مختصر سی جگہ ہوتی ہے, 1 کمرہ یا 2 کمرے. اس کے اندر علی کے پاس یہ ان کی فراغ دلی کہہ لیں یا مدد خوانی کہہ لیں لوگوں کی, کہ اس میں 30 سے 35 آدمی ان کے پاس رہتے تھے, اور جو ان کی آمدنی تھی اس میں ان کے کھانے پینے کا انتظام اسی سے ہوتا تھا. اور جو لوگ بھی انڈیا سے آتے تھے مائیگریٹ کر کے, جان پہچان والے, ذرا سی بھی واقفیت والے, علی ان کو اپنے گھر لے کے آ جاتے تھے. علی صاحب اپنی والدہ سے بہت محبت کرتے تھے. والدہ آئی نہیں ان کے ساتھ, وہ وہیں رہ گئی تھی انڈیا میں. انہوں نے کہا نہیں میں تو نہیں جا رہی ابھی. یہ کوشش کرتے رہے کہ والدہ کو کسی طرح بلا لیا جائے. آخر کار دہلی میں حالات ایسے ہوئے کہ ان کے ایک دوست تھے, انہوں نے آ کے کہا کہ دیکھیں دہلی کے حالات بہت خراب ہو رہے ہیں, آپ جو ہے یہاں سے موو کر جائیں. تو وہ اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کے آئے, ایک ہوائی جہاز سے کراچی پہنچی. اور علی جو تھے وہ روزانہ, ان کا معمول تھا, ان کو پتہ تھا کہ یہ آنے والی ہیں, تو روزانہ ABC سے ایئرپورٹ جاتے تھے پیدل چل کے, اور انتظار کرتے تھے کہ جہاز آئے گا تو اس میں دیکھیں گے. خیر جس دن ان کی والدہ آئیں, یہ سفر میں ان کو دیکھنے جا رہے تھے چلتے ہوئے, ایئرپورٹ پہ نہ ٹیکسی تھی نہ رکشہ تھا, اونٹ گاڑیاں تھیں. تو ان کی والدہ اور ان کی بہنوں نے اونٹ گاڑی میں لیا اور بیٹھ کے چل دیں. تو آپ دیکھیے کہ علی چلتے ہوئے آ رہے ہیں اونٹ گاڑی پہ, ماں اور بہنیں جا رہی ہیں, اور کس طرح ان کو راستے میں ماں اور بہنیں مل گئیں, اور کیا کیفیت ہوئی ہوگی. ان کو لے کے اپنے گھر گئے, اور اس گھر میں جس میں کہ گنجائش بھی نہیں تھی, وہاں پہ ماں, بہنیں, بیوی, بچی اور 25-30 افراد رہ رہے ہیں. اتنا بڑا دل لانے کے لیے بھی بڑی چیز چاہیے ہوتی ہے. جبکہ نوابیت ان کے ذہن میں تھی, اور ان کی ایک دعائیں سے اس کی اندازہ لگائیں کہ ان کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی جو کراچی میں ان کے ساتھ ہو رہی تھی. کہ پاکستان میں جو بھی ہوں, علی دلی میں تو تھے نواب. مطلب یہ اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو نواب تو محسوس کرتے تھے, لیکن نوابیت کی جو آسائش تھے وہ کچھ ان کے پاس مہیا نہیں تھے. تو آئیے کچھ کلام ان کا سنتے ہیں جناب ارشد خان صاحب سے. ارشاد خان صاحب, سوری ارشد. ایک چھوٹی سی غزل, چمن آرا. کہیں تو ہوگی ملاقات اے چمن آرا, کہیں تو ہوگی ملاقات اے چمن آرا, کہ میں بھی ہوں تیری خوشبو کی طرح آوارہ, کہ میں بھی ہوں تیری خوشبو کی طرح آوارہ. ہزار عیب کمائے ہیں ایک خوبی سے, ہزار عیب کمائے ہیں ایک خوبی سے, جو اب ہوں میں سو ہوں اپنے مزاج کا مارا, جو اب ہوں میں سو ہوں اپنے مزاج کا مارا. ہوا نہ 30 بہاروں میں ایک بار ہمیں, ہوا نہ 30 بہاروں میں ایک بار ہمیں, یہ اشتیاق کے آئے بہار دوبارہ,
یہ اشتیاق کے آئے بہار دوبارہ، بغیر مرکز امید پہ سکون دروں، بغیر مرکز امید پہ سکون دروں، میں ایک خلا ہوں جو ثابت بنے نہ سیارہ، میں ایک خلا ہوں جو ثابت بنے نہ سیارہ، ہے ایک شہر میں اور مدتوں نہیں ملتا، ہے ایک شہر میں اور مدتوں نہیں ملتا، وہ شخص جس کو رکھا ہم نے جان سے پیارا، وہ شخص جس کو رکھا ہم نے جان سے پیارا، کہیں تو ہوگی ملاقات ہے چمن آرا۔ تھینک یو۔ بہت اچھے جناب ارشاد خان صاحب۔ کیونکہ علی جی دوہے بہت کہیں اور جہاں بھی جاتے ہیں دوہے کی فرمائش کی جاتی تھی، ان سے پہلے دوہے پڑھے کہ دوہے سنائیں، تو چند دوہے ان کے جو میں نے منتخب کیے ہوں میں چاہوں گا کہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ تو دیکھیے کہ ایک دعا تھا کہ اردو والے ہندی والے دونوں ہنسی اڑائیں، اردو والے ہندی والے دونوں ہنسی اڑائیں، ہم دل والے اپنی بھاشا کس کس کو سکھلائیں۔ اور یہ دیکھیے یہ ان کی کیفیت ہے جو انہوں نے اس دوہے میں ڈالی ہے کہ علی جی کے منہ پر مہریں عزت دھرم سماج، علی جی کے منہ پر مہریں عزت دھرم سماج، خیر ایک دن سب بات کھلے گی لاکھ چھپاؤ آج۔ کبھی نہ کبھی تو حقیقت سامنے آ جائے گی، اور وہ کہا جاتا ہے کہ جیسے کہ حقیقت خود کو منوا لیتی ہے مانی نہیں جاتی۔ جناب تسقط عطاری صاحب، آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ شکریہ، اجازت۔ خواتین و حضرات آداب عرض، جلیل الدین علی صاحب کی ایک غزل سماعت فرمائیے۔ بے سبب تجھ سے ہر ایک بات پہ نالاں ہونا، بے سبب تجھ سے ہر ایک بات پہ نالاں ہونا، اپنا پیشہ ہی جو ٹھہرا ہے پریشان ہونا، اپنا پیشہ ہی جو ٹھہرا ہے پریشان ہونا۔ اتنی رسوائیاں سہلی ہیں، اتنی رسوائیاں سہلی ہیں تو ایک یہ بھی سہی، اتنی رسوائیاں سہلی ہیں تو ایک یہ بھی سہی، ہم کو منظور ہے منت کش درباں ہونا، ہم کو منظور ہے منت کش درباں ہونا۔ تجھ میں کیا بات ہے، تجھ میں کیا بات ہے جو مجھ میں نہیں ہے ظالم، تجھ میں کیا بات ہے جو مجھ میں نہیں ہے ظالم، ہم مگر تیرے لیے میرا پریشان ہونا، ہم مگر تیرے لیے میرا پریشان ہونا۔ ہائے اس بزم کے آداب جہاں لازم ہو، ہائے اس بزم کے آداب جہاں لازم ہو، کبھی حیران نظر آنا کبھی حیران ہونا، کبھی حیران نظر آنا کبھی حیران ہونا۔ عمر بھر کے لیے کافی ہے وہی ایک جھلک، عمر بھر کے لیے کافی ہے وہی ایک جھلک، تم کو لازم نہیں
ہر شے میں نمایاں ہونا، تم کو لازم نہیں ہر شے میں نمایاں ہونا، خاموشی میری کہیں اور پشیماں نہ کرے، خاموشی میری کہیں اور پشیماں نہ کرے، تم اگر ہو بھی تو خلوت میں پشیماں ہونا، تم اگر ہو بھی تو خلوت میں پشیماں ہونا، لوگ دیکھیں تو نہ جانے اسے کیا سمجھیں گے، لوگ دیکھیں تو نہ جانے اسے کیا سمجھیں گے، آئینہ دیکھنا تیرا میرا حیراں ہونا، جیسے ساحل سے چھڑا لیتی ہیں موجیں دامن، جیسے ساحل سے چھڑا لیتی ہیں موجیں دامن، کتنا سادہ ہے تیرا مجھ سے گریزاں ہونا، کتنا سادہ ہے تیرا مجھ سے گریزاں ہونا، ہیں تیرے رخ پہ وہ تقدیس کے پرتو کے تجھے، ہیں تیرے رخ پہ وہ تقدیس کے پرتو کے تجھے، زیب دیتا ہی نہیں دشمن ایماں ہونا، زیب دیتا ہی نہیں دشمن ایماں ہونا، کیا خبر ان کو کہ ہے جتنا عجیب اے عالی، کیا خبر ان کو کہ ہے کتنا عجیب اے عالی، ایک گراں شے کا کسی کے لیے ارزاں ہونا، ایک گراں شے کا کسی کے لیے ارزاں ہونا، بے سبب تجھ سے ہر ایک بات پہ نالاں ہونا۔ شکریہ۔ بہت اچھے تصور علی صاحب، شکریہ آپ کا مدد کرنے کا۔ کراچی آنے کے بعد علی صاحب جو تھے وہ ان کو پتہ چلا کہ CSS کا امتحان دینا چاہیے، اس کی فیس جو تھی وہ 50 روپے تھی اس امتحان کی، اور ان کی تنخواہ جو تھی وہ 137 روپے تھی، اور یہ 50 روپے آلریڈی ایک PCHS سوسائٹی کی ممبرشپ کے لیے دے چکے تھے، تو اس امتحان کے 50 روپے نہیں تھے ان کے پاس، انہوں نے جا کے درخواست کی کہ بھائی میں اپنی اپلیکیشن واپس لینا چاہتا ہوں، مجھے 50 روپے دے دیے جائیں، تو 50 روپے ان کو واپس مل گئے، انہوں نے جا کے CSS کے امتحان کی فیس دی، جب امتحان دیا تو اس میں فیل ہو گئے، اردو کے کا اس میں امتحان تھا ایک، اس میں پاس نہیں ہوئے، تو بڑی ان کو وہی کہ بھئی یہ کیا ہو گیا، میں تو اردو کا اتنا اچھا پڑھا لکھا آدمی ہوں اور اردو میں ہی فیل ہو گیا۔ خیر کام چلتا رہا ان کا، پھر کوشش کی کہ دوبارہ سے CSS کا امتحان دوں، دوبارہ سے 50 روپے جمع کیے، اس کے لیے یہ رات میں جنگ کے اخبار میل خلیل الرحمان کے پاس جا کے کام کیا کرتے تھے، اور اس کے 50 روپے ان کو ملتے تھے، تو یہ انہوں نے اس کے امتحان دیا، پاس ہو گئے، بڑے خوش ہوئے۔ اس کے بعد ان کا انٹرویو کی باری آئی، جب انٹرویو دینے پہنچے تو وہاں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انٹرویو شروع ہوا اور لوگوں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ کا انٹرویو نہیں ہو سکتا، آپ اس جاب کے لائق نہیں ہیں۔ تو علی جی نے کہا کہ میں آیا ہوں، میں امتحان میں پاس بھی ہو گیا ہوں، آپ مجھ سے سوال پوچھیے، میں جواب دوں گا آپ کو۔ تو سارے لوگ خاموش بیٹھے رہے، کہنے نہیں آپ بولیں۔ تو علی جی مستقل اپنے بارے میں بتاتے رہے کہ میں کون ہوں، کیا کرتا ہوں، کیا کر سکتا ہوں۔ کوئی 2-2.5 گھنٹے کے بعد ان کا یہ انٹرویو ختم ہوا۔ جب وہ چلنے لگے وہاں سے تو لوگوں سے کہا گیا کہ بھئی آپ انٹرویو جو ہے آپ کا وہ کامیاب ہو گیا ہے۔ تو علی جی کو یہ ہو کہ اچھا، اور اس کے بعد ان کو انکم ٹیکس میں آفیسر کی، گیزٹ آفیسر کی جاب ملی، اور انہوں نے وہاں کام شروع کر دیا۔ ان کی تمام زندگی جو ہے وہ ایک تو ہوتی ہے آدمی کی زندگی گزرتی ہے، کام کر رہا ہے، سلسلہ آرام سے چل رہا ہے، تمام زندگی ان کی نشیب و فراز سے گزرتی رہی۔ اس میں ان کا کچھ اپنا بھی دخل تھا کہ یہ کسی کی برتری برداشت نہیں کر سکتے تھے، کسی کی، سچے آدمی تھے، سچائی بولتے تھے، اور زیادتی کسی پہ دیکھ نہیں سکتے تھے، نوابیت اپنی جگہ تھی، افسری ان سے برداشت نہیں ہوتی تھی کسی کی، اگر وہ کوئی غلط کام ان سے کہہ دے تو اس وجہ سے اکثر یا تو ان کو استعفیٰ دینا پڑ جاتا تھا یا نوکری چلی جاتی تھی۔ تو اس کی پڑھ کے احساس مجھے یہ ہوا کہ یہ شخص جو ہے جس کو ہم اتنی خوشی سے سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اس کی اپنی حالات زندگی اس کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی کہ بیوی بچے اور بے روزگار ایک
نئے ملک میں جہاں پہ کوئی اس کا ہمدرد حامی نہیں تھا وہاں پہ کس طرح اس نے زندگی گزاری ہوگی. چاہیے ان کا کلام سنتے ہیں جناب محترمہ کوثر سید صاحبہ سے. السلام علیکم. پہلا شعر پیش کرتی ہوں. حال غم فراق سنایا نہ جائے گا، حال غم فراق سنایا نہ جائے گا، ان کو انہی کے سامنے لایا نہ جائے گا. یہ پردہ داریاں ہی رہیں گی تو ایک دن، یہ پردہ داریاں ہی رہیں گی تو ایک دن، مجھ سے بھی تیرے سامنے آیا نہ جائے گا، مجھ سے بھی تیرے سامنے آیا نہ جائے گا. امید امتیاز تو کیا ہو وہاں مگر، امید امتیاز تو کیا ہو وہاں مگر، یہ بھی گمان نہ تھا کہ بلایا نہ جائے گا. اے بے بسی شوق یہ تاخیر کس لیے، اے بے بسی شوق یہ تاخیر کس لیے، کیا زہر ان کا غم ہے جو کھایا نہ جائے گا. دل پر تو ہے انہی کی نظر اے ہجوم غم، دل پر تو ہے انہی کی نظر اے ہجوم غم، آنسو بھی بن گیا تو بہایا نہ جائے گا. اے مجھ سے عشق رکھتے ہوئے مجھ سے بے نیاز، اے مجھ سے عشق رکھتے ہوئے مجھ سے بے نیاز، کب تک یہ امتیاز اٹھایا نہ جائے گا. پھر بھی یوں ہی رہے گا شب و روز کا شمار، پھر بھی یوں ہی رہے گا شب و روز کا شمار، تم آئے بھی تو وقت کا سایہ نہ جائے گا. مقطع پیش خدمت ہے. عالی یوں ہی خراب رکھے گی شب حیات، عالی یوں ہی خراب رکھے گی شب حیات، جب تک کوئی چراغ جلایا نہ جائے گا. حال غم فراق سنایا نہ جائے گا، ان کو انہی کے سامنے لایا نہ جائے گا. شکریہ. بات کو کوثر سید محترم. جمیل الدین علی کا شمار ہمارے اس دور کے ترقی پسند شعراء میں سے ہوتا ہے، جن میں فیض احمد فیض، حفیظ جالندھری بھی شامل ہیں. جمیل الدین علی کو فیض احمد فیض سے ایک خاص قسم کی عقیدت تھی، اور اس عقیدت کا اظہار انہوں نے ایک دفعہ ایک مشاعرے میں جو کہ فیض احمد فیض کے لیے ہوا تھا، ان کی یادگار میں ایک شعر پڑھا تھا، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ لفظ خیال اور جرت جس کو جھک جھک کرے سلام، لفظ خیال اور جرت جن کو جھک جھک کرے سلام، آج کی رات اور ساری راتیں کر دو فیض کے نام. لفظ خیال اور جرت جن کو جھک جھک کرے سلام، آج کی رات اور ساری راتیں کر دو فیض کے نام. کیونکہ دور حاضر کے شاعر تھے، اپنی انفرادیت، اپنی غزل، اپنا انداز، جو بیان تھا پڑھنے کا اور دوہے کہنے کا، وہ ایک الگ ہی رنگ تھا. مشاعرے میں جب جایا کرتے تھے تو یہ بات 60s اور 70s کی ہے کہ جب دوہے پڑھتے تھے تو پورا ہال جو تھا وہ ان کے دوہوں کی تالیوں کے لیے گونج رہا ہوتا تھا، اور لوگ بار بار صرف ان سے دوہے کی فرمائش کرتے تھے کہ آپ دوہے پڑھیں. ایک دعا ان کا میں یاد کرنا چاہ رہا ہوں جو کہ بہت اچھی طرح سے یاد کیا تھا، اس وقت یاد نہیں آ رہا. جتنی اچھی طرح سے یاد کرو وہی بات یاد نہیں آ رہی ہوتی. لکھ کے لانا چاہیے تھا. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اب میں دعوت دوں گا محترمہ تاجور شاہانہ صاحبہ کو کہ وہ آئیں اور میری کچھ مدد کریں.
السلام علیکم. اجازت. کیا کیا دیے فریب ہر ایک اعتبار نے, کیا کیا دیے فریب ہر ایک اعتبار نے, اپنا بنا دیا ہے تیرے انتظار نے, اپنا بنا دیا ہے تیرے انتظار نے. کیا جانے کتنے اہل طریقت کو آج تک, کیا جانے کتنے اہل طریقت کو آج تک گمراہ کر دیا ہے تیرے راہ گزار نے, گمراہ کر دیا ہے تیرے راہ گزار نے. کچھ ان کی جستجو ہے نہ کچھ اپنی گفتگو, کچھ ان کی جستجو ہے نہ کچھ اپنی گفتگو. یہ کیا بنا دیا ہے ستم روزگار نے, کیا بات. یہ کیا بنا دیا ہے ستم روزگار نے. ہاں اے نگاہ کرم نہ کر مختصر حیات, ہاں اے نگاہ کرم نہ کر مختصر حیات. ہم کو ہزار بوجھ ابھی ہیں اتارنے, ہم کو ہزار بوجھ ابھی ہیں اتارنے. الجھے ہوئے ہیں گیسوئے جانام آج تک, الجھے ہوئے ہیں گیسوئے جانام آج تک. عالی چلے تھے کاکلے گیتی سنوارنے, عالی چلے تھے کاکلے گیتی سنوارنے. بہت بہت شکریہ. شکریہ محترمہ تاج شاہناز.